اوورسیز پاکستانیز کا آج کنونشن ہوا ہے. یہ کنونشن بظاہر ایک طرح سے ریفرنڈم نظر آتا ہے جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز نے یہ بتا دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اور افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف یہی نہیں, آرمی چیف نے کہا کہ جی اصل بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی کب کرنی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے. تو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ جی ملک ناکام ہو گیا, سسٹم ناکام ہو گیا ہے, معیشت چل نہیں رہی. لیکن کل دیکھا ہم نے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ایک ریکارڈ بھیجی ریمیٹنسز, اور آج فچ نے ریٹنگ بھی معیشت کی پاکستان کی بہتر کر دی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر آپ اوورسیز پاکستانی کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ وہ پاکستان سے بھی زیادہ نہیں. کون یہ کہتا ہے کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ؟ میں نہیں ہوں افواج پاکستان کے ساتھ, یہ میری فوج نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ ہماری فوج کے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں وہ ہماری ہی افواج پاکستان ہے. یہ لوگ بیانیہ بڑا, کیونکہ میں ترجمان ہوں خان صاحب کا. خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی 2 نومبر کو فیض آباد, وہ آپ نکال کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ میرے وجود سے پاکستان کی فوج زیادہ ضروری ہے. اور میرے جیسا بندہ جس کے, اب میں آپ کیا بتاؤں کہ میرا فوج, لیکن سر میں نے سوال کیا کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, میں نے کہا تو آپ سر یہ فرمائیں کہ سب سے پہلے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ عمران خان ہی پاکستان کی بات کرتا ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے 4 صوبوں سے 8 فروری کو ووٹ لیے ہیں. اب میں اگر اس طرف آ جاؤں کہ مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے, وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی. آپ کا بیانیہ وہ سب کو معلوم ہے. اب دیکھیں کہ آپ اس کو اگر, لیکن وہی بیانیہ سر ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم افواج پاکستان کو بھی یہ کہتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ساری. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو اس ٹائم پوری عوام جو کہ مین سٹیک ہولڈر ہے اس اسٹیٹ کی, وہ اگر یہ چاہتی ہے اور انہوں نے ثابت کیا 8 فروری کو کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو جس طرح کی آپ نے گورنمنٹ کی بات کی, میں کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے جو 47 پہ گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں, ٹرسٹ نہیں ہے, اگر ہمیں سپورٹ یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ کا یہ بیانیہ ناکام ہو گیا. مجھے اوورسیز پاکستانی بھی اس حکومت پہ اعتماد کر رہے ہیں. اگر ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتی, جو مین جو آپ کی لارجسٹ پارٹی ہے, جو 4 صوبوں کی جماعت ہے, تو ہم زیادہ ڈیلیور کرتے. جب آپ کسی ملک کے اندر جتنا شہباز حکومت ڈیلیور کر رہی ہے اس سے زیادہ کرتے, اور ہم نے 3 سال میں کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو آپ ہماری ایکسپورٹ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سر, وہ 3 سال کی کہانی پہ ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ رکھیں گے کیونکہ میں خود وٹنس ہوں 3 سالوں کی سر. لیکن میرا سوال, لیکن آپ اس گورنمنٹ کو اس کے ساتھ میں نہیں جوڑوں گا, اس وجہ سے کہ یہ گورنمنٹ اگر آئی بھی ہے, یہ جو بیٹھی ہے گورنمنٹ, آپ اس کو اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ اس کو کرنا چاہیے جس کو لوگ جس پہ ٹرسٹ کر گیا. اسٹیبلشمنٹ تو ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے, جب آپ کی حکومت تھی تب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی. لیکن میرا بیانیہ یہ ہے کہ ہم سے مینڈیٹ چرایا گیا ہے. سر یہی تو میرا گزارش ہے, یہی تو سوال کر رہی ہوں میں بار بار کہ یہ بیانیہ آپ کا ایک طرح سے بظاہر ناکام ہو گیا کیونکہ اوورسیز پاکستانی بھی اعتماد کر رہے ہیں, ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں سر, ریکارڈ $4 ارب پچھلے 1 مہینے میں. نمبر 1. نمبر 2, جو عالمی معاشی ادارے ہیں, آپ کا بیانیہ ہے کہ جی مینڈیٹ نہیں ہے اس حکومت کے پاس اور معیشت ناکام ہو گئی, لیکن عالمی معاشی ادارے فچ کی ریٹنگز وہ آج کہہ رہی ہے کہ حکومت کی جو معاشی سمت ہے درست ہے اور اس پر ہم اعتماد کر رہے ہیں. اس گورنمنٹ کو کون چلا رہا ہے؟ ان کے پاس کتنا ایک ویژن, جب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پولیٹیکل, لیکن عالمی ادارے تو مینڈیٹ مان رہے ہیں. پولیٹیکل دیکھیں نا, آپ ٹھیک کریے, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تو انویسٹمنٹ اگر آ رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ اس گورنمنٹ کو کرے جس کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہی ہے تو آج ملک اس سے درجہ آگے جاتا. دیکھیں ہمارے ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ جتنی میں نے بتایا نا کہ جتنی انویسٹمنٹ آئی, کریڈیبلٹی ایک شخص کی, اس شخص کی یہ کریڈیبلٹی ہے. میں کسی کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو یہ فالوور ہوں, میں آپ کا بھی فالوور ہو سکتا ہوں اور ہوں کہ جو بندہ رول آف لا کی بات کرتا ہے, بیلیو کرتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی بالادستی پہ میں اس کے ساتھ ہوں, چاہے وہ عام آدمی ہے. سر آپ ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں, چیف جسٹس صاحب موجود ہیں یہاں پر, وہ بیانات بھی دیتے رہتے ہیں, ملاقاتیں بھی کرتے رہتے ہیں. آپ ان چیف جسٹس پہ ابھی بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں؟
जब आप कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, मैं बताऊं, आप तमाम चीफ जस्टिस साहिबान पे, मैं बताऊं, तमाम हाई कोर्ट्स पे, तमाम अदालतों पे अदम एतमाद कर रहे देखें, हमने पिछले चीफ जस्टिस को क्या कहा था कि आप फेयर इलेक्शन करा दें। आर्टिकल सर गुज़श्ता तो चले गए ना, आप कह रहे हैं कि अभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। देखिए ना, अब मुझे अगर बात कंप्लीट करने देंगे तो मैं आपको सारा आर्टिकल 218 ये कहता है, और ये खान साहब बार बार कहता है कि फ्री फेयर इलेक्शन कराना। मैं उस टाइम एडवोकेट जनरल था जब रेफरेंस भेजा आरिफ अलवी साहब ने। हमने सेनेट के इलेक्शन में कहा था कि सेनेट के इलेक्शन को आप सीक्रेट से ओपन बैलेट करा दें, क्योंकि पाकिस्तान में ये सेनेट का इलेक्शन 80-80 करोड़ और 1 अरब पे जा रहा है, लोग बेचते हैं। किसका मैंडेट होता है और नुमाइंदे उसके मैंडेट को बेच देते हैं। अब इस चीफ जस्टिस को हमने ये कहा कि ये जो 26th अमेंडमेंट है, इसमें मेरा कोई नहीं है। अदलिया की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आइन जो कहता है, उस बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है 26वीं तरमीम। आप फुल कोर्ट बना दें। अगर फुल कोर्ट ये तय करती है कि वाकया ये अदलिया की आज़ादी, देखें आपको पता है IMF ने क्या क्वेश्चन किया है? IMF ने चीफ जस्टिस से क्यों मिले हैं? क्यों मिले? इस वजह से कि जहाँ मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आप जितना जो भी कर लें उस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। जस्टिस एजाज इसहाक ने चंद दिन पहले IMF ने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं, उन्होंने प्लान दे दिया, उन्होंने लोन दे दिया कि शायद ये मुल्क में ये है कि अदलिया आज़ाद नहीं है। वो तो जिस और अदलिया मैं कहता हूँ आज़ाद है ही नहीं। ये मेरी 35 ईयर प्रैक्टिस है। 26 आप मौजूदा चीफ जस्टिस पे अभी भी अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। अदम एतमाद, आप उस क्वेश्चन को ये ना जोड़ें। मैं सर जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप सारी अदालतों पे अदम एतमाद कर रहे हैं ना। रूल ऑफ लॉ, मैं बेसिक आपको विजडम बता रहा हूँ रूल ऑफ लॉ का, कि रूल ऑफ लॉ ये है कि आपका, मैंने बताया ना कि आइन ये कहता है कि सबसे बेसिक है अदलिया आज़ाद होगी। अदलिया की आज़ादी जो है 26वीं तरमीम में आपने उठा के एग्जेक्टिव को दे दी। जुडिशियल कमीशन में कौन बैठा है? वो जो आपने और वो क्या सुन लेना, वो क्या कर रहे हैं? वोटिंग के जरिए आप और मुझे जज